بآواز بلند صلوات۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتہ التہامی السید البہی والسراج المضی والکوکب الدری بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين وعلى أصحابه الذين شعبوا الدين، أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بسم الله الرحمن الرحیم۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ جس بندے کو امام حسین علیہ السلام کا احسان یاد ہے وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجلس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے، اس عزت والے دربار سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں سخی حسین کے ہاتھوں کا واسطہ، میرے مالک مستقبل میں اس مظلوم قوم کو دہشت گردی کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ امام حسین سرکار عزاداروں کی حفاظت فرمائے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رہیں۔ ضرور آمین کہیے گا۔ میرے مالک اس نازک ترین دور میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نوازے۔ آمین آکھو یار۔ بار اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا اس نازک ترین دور میں امت مسلمہ کو ایک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک اس مشکل دور میں اس ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اس کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ بار اللہ تو دلوں کے حالات سے بہتر واقف ہے۔ جس مومن کی جو دعا میرے ذمے ہے، جن کی مجھے یاد ہیں، جن کی مجھے یاد نہیں، اور وہ تمام دعائیں ان مومنین کے حق میں بہتر ہیں، کائنات کا اللہ ان تمام دعاؤں کو پورا فرمائے۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، آمین کہیے گا اور ثواب میں شریک ہو جائیے گا۔ میرا اللہ تجھے واسطہ تیری عزت کا ہم گناہگاروں کی آنکھوں کو وقت کے آخری بادشاہ کا دیدار نصیب فرمائے۔ تکلیف نہ سمجھیں تو درود مل کے بلند آواز سے تلاوت فرمائے۔ ماشاءاللہ مجمع کافی ہے، صلوات بھی انتہائی مناسب ہے، لیکن ماحول کو مزید خوشگوار کرنے کے لیے اور اپنے سینوں کے دریچے کھول کے کہ بہار نجف آپ کے سینوں میں برپا ہو سکے، ہوائے نجف کے داخل ہونے سے ایک تھکن شکن اور ایک چھلکتی ہوئی صلوات تلاوت فرمائیے۔ اجازت ہے نوکری شروع کی اجازت؟ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں، مولا کبھی کسی کا محتاج نہ کریں، اور مولا آپ کا قدم بقدم ایسے چل کے آنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے۔ اجازت لے کے نوکری شروع کی ہے۔ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں موسم کی، ذاکرین کی۔ میرے بعد مجھ سے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والوں کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے مجھ سے پہلے مجھ سے بہتر پڑھنے والے پڑھتے گئے ہیں۔ بھلے یہ حبس کا موسم ہے، لیکن انشاءاللہ میرے بعد بھی یہی باد صبا و نسیم کے جھونکے آتے رہیں گے، ایسے ہی گلاب کھلتے رہیں گے، اور ایسے ہی مہتاب دمکتے رہیں گے، اور کاروان مدحت ایسے ہی رواں دواں رہے گا، اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دائم آباد رہے گی دنیا، ہم نہ ہوں گے کوئی ہمسا ہوگا۔ تو لمحے کے بھی توقف کے بغیر بالکل اسی طریقے سے حاضری لگواتا ہوں جیسے خریداران حضرت یوسف علیہ السلام میں بازار مصر میں کسی ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا۔ عزیزان مصر اور تمام حسن کے خریدار اپنی قطار لگائے خریداران حضرت یوسف کی شکل میں انتظار میں کھڑے تھے، اپنا نام درج کروائے کہ اگلا خریدار اس کا میں ہوں۔ لیکن صورتحال ذرا سی مختلف ہے، مجھے بھی ویسے ہی نام لکھوانا ہے جیسے جناب زلیخا نے اپنا نام لکھوایا تھا، لیکن صورتحال مختلف ہے کیونکہ وہ مصر کا بازار تھا، یہ علی کے بیٹے کا دربار۔ ٹھیک ہے، تو میرے بعد مجھ سے ہزار درجہ بہتر پڑھنے والے، جس وقت میں نے ذاکری شروع کی تھی میں انہیں اس وقت سے انکل نوید عاشق صاحب کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، یہ بہت اچھے ذاکر ہیں، انہیں آپ سنیے گا، مالک ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ تو یہ سلسلہ میں پھر بھی کہہ رہا ہوں چلتا رہے گا۔ اب میں شعر پڑھتا ہوں اور آپ کا لمحہ بھی آئے کہ بغیر 13 سے 14 منٹ یا 14 سے 15 منٹ
کوشش ہی کی ہوگی کہ 16واں نہ ہو اور آپ کو سلام کر جاؤں. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. میرے محترم بھائی جان، جو دشت مولا گوائن بڑا لمبا سفر کیتا ہوئے تھوڑی زیارت واسطے، بہت لمبا سفر کیا ہے. نیاز زہرا کچھ نہیں سمجھنا، صرف چھوٹا سا ظاہر حسین سمجھنا. تکلیف نہ سمجھیں تو ایسے ذرا 2 قدم آگے آ جائیے گا. مولا آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں. تکلیف نہ سمجھیں، وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہو یہ میں منت علی گل ہے، اگر ذرا بعد میں وہ بہتر ہو جائے. ایسے نیاز حسین پکا تھوڑے کر دینے آؤ گے. مولا اپنی حفظ و امان رکھیں. اے جڑی جگہ خالی ہے صرف یہ پور ہو جاوے. اگر آپ لوگ تھوڑا سا میرے ساتھ تعاون کر دیتے تو مالک سلامت رکھیں. بس نوکری ہوئی ہے جو ہو گئی ہے. درود ہکا پڑھو تو سونا کر کے اچھی آواز نال پڑھو. تلاڑا صاحب دا تلاڑا صاحب دا اچھا بس ٹھیک ہے. مولا سلامت رکھیں. مصرع عرض کیا ہے حمدانی صاحب بابا حسن صاحب جی. جو دشت کرب علی حسن اگے آ جا میرا ویر، مولا وڈے نگلا نہیں، آپ بھی اگر تکلیف نہ سمجھو تو. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار ایکو بند کر دو دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. آپ تشریف فرماتے ہیں، شاید آپ آگے مولانا بلال کاظمی ڈسکس ہو رہے ہیں. کاظمی صاحب کے کلام سے بات شروع کر رہا ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں. یہ جو ہے نا زہیب شاہ جی، بات شروع ہو گئی ہے جناب. یہ جو ڈیفینیشن بیان کرے گا کہ کربلا کعبہ سے کم نہیں، یا کربلا کعبے جتنی ہے یا کعبے سے افضل ہے، میرے خیال سے ملکہ بہشت نے میری تقدیر میں آج اپنے حسین پوتے کا ذکر کرنا لکھا ہے. تو جتنے علی اکبر کے نوکر بیٹھے ہیں وہ دوسرے مصرے پہ دعوے کی دلیل لیں. بات سمجھ آئے تو بولے ورنہ نوکری ہو گئی. جو دشت کرب و بلا، ہاتھ اٹھانا اگر حق بنے، جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. ایکو بند کرو یہ اگر آپ ہاتھ اٹھا سکیں، اگر ہاتھ بلند کر سکیں، جنہیں میرے مولا نے خیرات دی ہے، جڑے پیچھے بیٹھے ہو کوشش کر کے ہائے دریا. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے. تھوڑا سا تعاون کیجئے گا. آواز آپ دیکھ سکتے ہیں شکستہ ہے سفر جگراتے مجالس، بس تعاون کرنے اور یا علی. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. مصرے مولانا بلال کاظمی کے ہیں. میرا صرف اتنا کمال ہے کہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. علمین کے بیچ میں کھڑے ہو کے کہہ رہا ہوں، جس دن سے بادشاہ علی اکبر سن رہے ہیں نا، اس زاویے سے اگر اس سے پہلے اتنی بڑی بات سنی ہو، ممبر پہ کہنے علی عباس عسکری اتر جاؤ، پہلی بار سنے تو اپنے علاقے سے کہی گا قیمت اتنی دیں جڑی میری سفر دا مول ہوے. میں اس کے زیادہ داد مانگوں، میں جناب کا نہیں، میں آل محمد کا بھی مجرم ہوں. جو دشت کرب و بلا کی عظمت دیار کعبہ سے کم نہیں ہے تیرے قدموں کا فیض ورنہ کوئی بھی صحرا حرم نہیں ہے. اور میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جہان بھر میں ہیں جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں. اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے. یہ جو ہاتھ بادشاہ علی اکبر کی مدد پہ بلند ہو رہے ہیں، ہاتھ اونچا کر، مل کے نہ رہے حیدری. وہ تیرے گھوڑے بابا انہوں اقداد دے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم. بھائی جان میرے بھائیو، وہ تیرے جہان بھر میں، فدا پیر، جہان بھر میں ہیں جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں. وہ تکلیف نہ سمجھو تو اگے آ جاوے جے، ورنہ نظر میں اتھو بھی آ رہے ہو. وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش. اتنے حسین مجمع میں اتنی خوبصورت دعا کے بعد حسن شاہ جی، جو بندہ کربلا گیا ہے نا، اس بیچارے کے لیے یہ مصر آب حیات ہے. جو زوار ہے وہ سمجھتا ہے کربلا سے ہو کے آنے والے کی تڑپ بڑھ جاتی ہے. جو نہیں گیا، میں علمین کے نیچے دعا مانگ کے کہہ رہا ہوں، میرے مولا اس شعر کی قیمت کم سے کم کربلا کی زواری ہے. فدا جی سے نیچے کی بات ہی کوئی نہیں ہے. کربلا جاؤ، جا کے حرم کو دیکھو، ان مصروں کو دہراؤ. علی عباس کے حق میں چھوٹی سی دعا کر دینا، یہی میرا توشہ آخرت ہے. ورنہ ارباب دانش جو سمجھیں وہ مصر ضائع نہ کریں. کم نہیں ہے، حرم نہیں ہے.
جہان بھر میں ہیں جس کے چرچے، وہ چاند کیا ہے میں جانتا ہوں، وہ تیرے گھوڑے کا نقش، سن بھائی جان، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں۔ بابا جی، بابا دیب شاہ جی، یہ ہاتھ امام زمانہ کے قدموں سے مسو، اور جڑے پیچھے بیٹھے ہو ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ طارق نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم شکل مصطفیٰ سے، اچھا کفن کو مس کر لیا ہے میں، لے پھر شعر قبول کرو، شعر قبول کرو تو جتنے یاد آوے پھر آدھے حق کی دعا کرنی ہے۔ نجات کے آستاں پہ جا کر زری ہے ہم کوئی حیثیت نہیں ہے، مولا کی قسم کوئی اوقات نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی مل جائیں تو حسین کے اکبر کی مدحت کا حق ادا نہیں ہوتا۔ میری حیثیت کیا ہے، لیکن بات اتنی بڑی کرنا چاہ رہا ہوں، شہزادے کی بارگاہ ہے عصمت پناہ میں بے ساختہ دل ضمیر خمیر بولے تو بولنا ہے ورنہ نہیں۔ یہ کوئی ذاکری کی بات نہیں ہے، مجھے علم کی قسم، میں وہ اساتذہ سے لے کر آج تک کے نا تمام جتنے شعراء میں پڑھ چکا ہوں، یہ علم کی قسم ہے، اس سے بڑا شعر نہیں لکھا اس مضمون پہ۔ ہر شاعر نے کربلا لکھی ہے، ایسا مصرع نہیں آیا۔ یہ دیکھنا علمین کے بیچ میں کھڑوں، مصرع ضائع نہ کرنا۔ کم نہیں ہے، حرم نہیں ہے، وہ تیرے گھوڑے کا نقش سم ہے، وہ تیرا نقش قدم نہیں ہے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے۔ بابا جی بندہ دس رہے سمجھ کے ہاتھ نہ چاہے، کفن کو مس کر لیا ہے میں نے تبھی تو مرنے کا غم نہیں ہے، اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں چلی جو برچھی اذاں کی جانب، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں دم نہیں۔ بابا جی مصرع پڑھا تھا میں نے، امامیہ کالونی میں شعر پڑھا تھا میں نے، جڑے سمجھ گئے ہو مل کے بولو سخی لال کلندر۔ پیر ذویب شاہ جی سار اٹھائیں وہ جوان جنہیں شاعری سننے کا شوق ہے۔ چلی جو برچھی اذاں کی جانب، یہ داد ہے، اذان بے ساختہ پکاری، کہاں ہو اکبر مدد کو آؤ ہمارے سینے میں۔ لطف آ رہا ہے جناب؟ اجازت دیں تو ایک کلام اور پڑھیں اگر محسوس نہ کریں۔ کون سا بابا جی؟ حیدر رضوی صاحب والا؟ حیدر رضوی والا صاحب والا شعر پڑھ دیتے ہیں، پڑھتے ہیں مصرع پھر، ٹھیک ہے اب حکم کیا تو پڑھتے ہیں۔ بھائی علی عمران جعفری وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں تک آواز جا رہی ہے، میں وہیں سے اٹھ کے آ رہا ہوں، بالکل میری بات سن رہے ہوں گے، مالک ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ انہی کا جلسہ تھا، میں دن کو پڑھ کے شام کو کراچی پہنچا، میں وہاں بیٹھ کے سن رہا تھا لائیو، مجھے علمین کی قسم ہے، یہ حیدر رضوی صاحب لائیو پڑھ رہے تھے، میں نے سن رہا تھا، علمین کی قسم مصرع پڑھتے گئے میں بیڈ سے کھڑا ہو گیا۔ آسمان چھوٹا ہے شیر بڑا ہے، بسم اللہ جی بسم اللہ۔ آسمان چھوٹا ہے، قبلہ عاقل زیدی صاحب کیا حال ہے؟ آسمان چھوٹا ہے، زیدی صاحب شیر بڑا ہے، حیدر رضوی بھائی کا شیر ہے، قد چھوٹا ہے شیر بڑا ہے۔ آپ کے آنے کا انتظار کیا ہے کہ ایک عالم کی دعا مجمع کی دعا سے بھاری ہے، داد مجمع کی داد سے بھاری ہے، دعائیں تو عزادار کر ہی رہے ہیں۔ جس ادا سے وہ میر انیس نے کہہ دیا تھا سر حسین گیا شام میں بوقت سحر، ہوا یہ شور کے نیزے پہ آفتاب آیا، کو اس ادا سے نیزے کی نوک پہ بیان کیا گیا ہے۔ خدا انتہا کر دی حیدر رضوی بھائی نے، وہ بندہ مجلس میں حاضر ہو کے بھی بے حضور ہے، سید جو سن کے سمجھ کے چپ کر گیا، خدا کی قسم کھڑا ہو گیا، یہ پتہ نہیں کیا فیصلہ کریں، مجھے مسکرا بھی دیا نا میری نوکری ہو جائے گی۔ رضوی صاحب فرما گئے تھے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے، اس میں شعر تھا حسین نیزے پہ اونچا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے جسے سر اٹھا کے دیکھا۔ مل کے بولو نعرہ حیدری۔ نہیں انشاءاللہ ممبر سے بیان ہے، انشاءاللہ اگلی نسلیں انشاءاللہ بھول ہی نہیں سکتی۔
اور جس کا حسین وارث ہو دنیا اسے بلانا بھی چاہے تو نہیں بلا سکتی. خیر تو ہے, ہمارے ہاں تو زندگی شروع ہی مرنے کے بعد ہوتی ہے. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. حسین نیزے پہ اونچا, کچھ اتنا اونچا تھا. اگر ناراض نہ ہو تو ایک کلام اور پڑھ سکتے ہیں. عاقل صاحب تو تشریف لے آئے ہیں, ان کے یہ پہلے ہی عاقل ہیں, ان کے ہوتے ہوئے میں کیا پڑھوں. مالک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھیں. مصرع ہے کہ ہائے 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 عاقل صاحب ایڈا غافل تھا میں بھی کوئی نہیں. جملہ بہت بڑا ہے خدا کے, اللہ کرے میں یہ علمین میں کھڑوں, جملہ ضائع نہ کرنا. مصرع ہے جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے. یہ شاعری میں اس وجہ تو پڑھ رہا ہوں کیونکہ تسی تلانا سب تو بعد کھلا رہے ہیں, ورنہ میں سوکھا سوکھا پڑھ کے ان تک ٹور بھی جانا تھی. جو دشت میں کھڑا ہو جائے کلونی کا جوان, شہزاد شاہ جی کھڑا ہو کے سوال کرے کہ عسکری تو نے کس بحاف پہ کیا دیا؟ 9 لاکھ کا لشکر غریب ہے, 9 لاکھ کا لشکر ضعیف ہے. 9 لاکھ کو ضعیف کیوں کہا؟ اب اس کا دعویٰ کیا ہے تو دلیل بھی لیں کہ 9 لاکھ کو ضعیف کیوں کہا ہے. اجل کہتے ہیں موت کو, جو دشت میں کروٹیں اجل کی. جوان یہ جتنے میرے سامنے بیٹھے ہیں یار, شرمایا ہو اس قوم کا. اگر ان باتوں پہ دعا نہیں دو گے تو اگلی نسل محروم ہو ہی چکی ہے, جو رہتی ہے وہ بھی محروم ہو جائے گی. مشکل باتوں کا پیر ذویب شاہ وزن, جو دشت میں لے دلیل کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا. نہ مجھے وہ جوان بتائیں جو سمجھ گئے, انہوں نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے بھائی جان؟ اتنا قیمتی مصرع ضائع کیسے ہو سکتا ہے؟ مل کے بولو حیدری. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر بدل رہا ہے, شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر. شباب حیدر لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. اور میں چوتھا مصرع پڑھنا چاہ رہا ہوں. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف, یہ جھولی پھیلا کے مانگ رہا ہوں. جنہیں کروڑ فیصد یقین ہے کہ گھر کا چولہا حسین کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے نا, وہ ہاتھ اٹھائیں, باقیوں کی اپنی مرضی کافیے کا وزن ہے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی ضعیف لشکر تھکی نہیں, لشکر بدل رہا ہے. وجہ یہ ہے شباب, وہ ضعیف اس لیے ہو گئے کیونکہ شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. اور تاریخ ساز شعر ہے, لشکر اصغر کا. طارق میرا بھائی کافیہ ڈھونڈ, کافیہ کیا آ رہا ہے؟ لشکر اصغر. مصرع خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پہ گاہوارا, کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کے یہ پر بدل رہا ہے. نہ خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے مہرباں سب پہ گاہوارا, کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کے یہ پر, کسی کے یہ پر, کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کے یہ پر. خدا کی قسم پوری تاریخ بند ہے قبلہ, ان 2 مصروں میں تاریخ بند ہے. خدا کا اسلام ہو کہ فطرس ہے بابا جی کافیہ, لشکر بدل رہا ہے. شہزاد شاہ جی میں داد واسطے کدی بھیڑیا نہیں ہوں, مولا دی قسم ہے, لیکن میں آدھا پیا میں بندہ دسنا ہے جڑا چپ کرے. میں اس کو وجہ ضرور پوچھوں گا, میں محنت اتنی کر رہا. لشکر بدل رہا ہے, جڑے کیمرے مین ان بندہ دسن یار جڑا ہاتھ نہیں چاہتا. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے, کسی کی قسمت بدل چکا ہے, کسی کا یہ پر بدل رہا ہے. اور شعر ہے ایک تحریک حق مسلسل, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. ہائے 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 ہائے, امامیہ کالونی میں تیرے معیار کو سلام کرو یار. وہ جو پچھلی صف میں عزادار بیٹھے, ہاتھ اچھے اچھے, حیدری ٹھیک کرو یا علی. وقت پڑھیے, ہے ایک تحریک حق مسلسل. شہزاد شاہ جی اردو سنیں. وہ دختر مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ, ان کے رفتہ رفتہ صحیح زمانہ. قبلہ عاقل صاحب شعر بڑا قیمتی آ گیا. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. ایز اے انسان تو بڑی نفیس شخصیت ہیں عاقل صاحب. میں نے ابھی حال ہی میں کوئی 10-12 دن ہم نے اکٹھے انگلینڈ میں گزارے ہیں. ایز اے سامع میں آج دیکھوں گا کہ یہ کیسی شخصیت ہے. قاضی وسیم صاحب کو انہوں نے, اور میں نے تو بہت داد دی ہے ادھر جشن میں. آج میں دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ انصاف کرتے ہیں یا نہیں, عدل کرتے ہیں نہیں. مصرع پچھلوں سے بابا جی وزنی آ گیا. لشکر اصغر, مصرع ہے کسی کے یہ پر,
لشکر اصغر پر کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. مجھے دیکھنا، میں معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا سماعتو تم اداس کیوں ہو، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف منبر بدل رہا. بابا زہیب شاہ جی، بابا جی شیر دا وزن کرے آج. بیان اس کا رہے گا جاری، یا علی یا علی، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف، میں مصائب نہیں پڑھوں گا، بیان اس کا رہے گا جاری. حسن شاہ جی، وہ صرف منبر علماء، عرفاء، فقہاء، خطباء، شعراء، محدثین، مفکرین، مفسرین، علم کی قسم ہے کوئی طبقہ ایسا نہیں جس نے اس نقطے پہ کچھ نہ لکھا ہو کہ اس بادشاہ نے کربلا میں تلوار کیوں نہیں چلائی. آج علی عباس سے بھی ایک وجہ سنیں کہ تلوار کیوں نہیں چلائی. ادھر نہیں دیکھنا، ادھر دیکھنا ہے. یہ ہاتھ جانے اور یہ تمام ہاتھ جانے. میں صرف بات پہنچا کے ممبر چھوڑ کے سلام کروں. تلوار نہ چلانے کی ایک نئی وجہ سنیں. کیوں کر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، لشکر بدل رہا ہے، پر بدل رہا ہے. بیان اس کا مولا مجھے توفیق مدحت سرائی دیں، میں نے آپ کی بات ان تک پہنچا سکوں کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ پیر فلک شیر فدق کو پڑھ کر بدل رہا ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہہ کر بلال اس نے بہن کے قدموں پہ تیغ رکھ دی. تمہارے کہنے پہ یہ برادر خیال محشر بدل رہا. گزارش میری سمجھ آ رہی ہے جناب؟ تمہارے کہنے پہ یہ برادر جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا سماعت ہو تم اداس کیوں ہو. ارے بیان اس کا رہے گا جاری. حمدانی صاحب، حسن شاہ جی، وہ صرف منبر، بیان جاری. رکھیں علماء کے سروں پہ قرآن اور ان سے پوچھیں تاریخوں کو کھنگال کے. 27 رجب دربار ولید میں جس وقت میرے مولا حسین کو بلایا گیا، اس ظالم نے پہلا خط یزید کا کھول کے حسین کے ہاتھ میں دیا. ولید نے کہا وہ بولوں گا جو اس خط میں لکھا ہے یزید نے بھیجا ہے، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں. فرمایا بتا کیا لکھا ہے. ولید نے کہا جی یزید میرا آقا ہے اور مجھے اس کو جواب دینا ہے، آپ حسین مجھے بتائیں فیصلہ کر کے آپ نے کیا کرنا ہے. یزید کا حکم ہے یا حسین بیعت کرے یا جنگ کرے. فرمایا دوبارہ بتا یزید نے کیا کہا ہے. شہزاد سے میرے آقا یزید نے کہا ہے یا حسین بیعت کرے یا حسین جنگ کرے. فرمایا ایک بار پھر بتائیں کیا کہا ہے تیرے بادشاہ نے. اس نے کہا جی یزید نے کہا ہے حسین یا بیعت کرے یا جنگ کرے، آپ کیا کریں گے. خط زمین پہ پھینک کے فرماتے ہیں پریشان نہ ہو، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. لکھو یہ سارے. ہے دعا یاد مگر حرف دعا یاد نہیں. ساگر صدیقی نے کہا تھا میرے نغمات کو انداز نوا یاد نہیں. اللہ کرے میں بات ویسے پہنچا سکوں، مجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے. کیا رپلائی دوں میں اپنے آقا یزید کو. فرمایا تو ایک یزید کی بات کرتا ہے، حسین کہہ رہا ہے لکھو یہ سارے یزیدی. بات اتنی بڑی ہے، عمران مظاہری صاحب کا جملہ ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جملہ نہیں کہا کہ بلا عاقل صاحب تاریخ سمیٹ کے جنگ جیت کے حسین اپنے ساتھ لے گئے. فرمایا لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا. ہائے ہائے ہائے. زیب شاہ جی تھکنا نہیں. فرمایا لکھو یہ غازم، لکھو یہ سارے یزیدیوں، بھائی جان لکھو یہ سارے فدا پیر، لکھو یہ سارے یزیدیوں کو حسین گھر سے نکل رہا ہے. اسے لکھو کہ ہمارے حر کا ضمیر کروٹ بدل رہا ہے. نئی صبح کا یقین لے کر ہر ایک غنچہ مچل رہا ہے. فرمایا یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. قبلہ عاقل صاحب وہ خریدار سامنے بٹھا دیں جو اس جملے کی قیمت میں شہزاد شاہ جی دے سکے. یزیدیت کا وجود اب سے ازل کی لعنت میں ڈھل رہا ہے. ولید اسے لکھ دے، میں حسین اعلان کر رہا ہوں بنا رہے گا نشان عبرت، میں شکل ایسی بگاڑ دوں گا. وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں گا. فرمایا وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، وہ بات بیعت کی کر رہا ہے، میں اس کی نسلیں اجاڑ دوں. راضی رہیے گا.
मौला आपको हमेशा सलामत रखें। 2 बंद मैंने छोड़ दिए, उनकी जगह पे 1 से 1.5 मिनट जिक्र मसाइब कर लेते हैं। चलो मेरी बख्शिश का सामान ही हो जाए, वरना हर हवाले से बेहतर पढ़ने वाली शख्सियत मिंबर पे मौजूद है। जनाब आकिल रज़ा सैदी साहब, आप सब जानते हैं। दुनिया इस फजीलत को समझ लेती तो भाई को कफन मिल जाता, बहन को चादर मिल जाती। बहुत कमाल मसाइब किबला अली नासिर अल हुसैनी साहब, बहुत कमाल मसाइब। शहजादी आतिका सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अज़मत पनाह में नजराने अकीदत की मोती निछावर फरमा रहे थे। एक मिसरा है, ये आसिम शमसी भाई आपके इलाके के ही ज़ाकिर हैं, आप बेहतर जानते हैं। उनका एक शेर है, खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह में। मिसरा है के रोकर पुकारी बीबी, कोई आओ थामने, जालिम ने मुझको मारा है बेटों के सामने। मादरत चाहता हूँ। जालिम ने मुझको मारा है, या अली मुझे दुख इस बात का है मेरा हसन देख रहा था, या अली मेरा हुसैन देख रहा था। जगह जगह पे यही रिवायत, एक ही रिवायत पढ़ता हूँ, ज़्यादा मसाइब नहीं पढ़ता। और ये एक जुमला भी माँ और बेटे पे है। मैं मिंबर पे गुजारिश कर रहा हूँ, जिनकी माएँ जिंदा हैं वो उनके कदमों से सर ना उठाएं। जिनकी माएँ चली गई हैं वो इस जहान से कुछ ऐसा करें कि माँओं का अगला जहान आसान हो जाए। कुछ ऐसा करें कि माएँ सैयदा की बारगाह में मुंतकिल हो जाएं। माँ वहाँ से भी दुआएं देती है, माँ कब्र में जाके भी औलाद की बलाएं लेती है। माँ कब्र में भी माँ होती है। मेरी मखदूमा खातून जन्नत सैयदतुन निसाइल आलमीन ने ऐसे तो नहीं कहा था, या अली हर जुमेरात कोशिश करना मगरिबैन के बाद मेरे हुसैन को मेरी कब्र पे ले आना, भले कुछ देर के लिए सही, लेकिन मेरे जख्मों को आराम तो हो जाएगा। पता नहीं मैं कहाँ से मसाइब शुरू करूँ, वो सब कर रहा हूँ। वाक़या करबला के बाद कातिल अली अकबर एक रात के लिए सैयद सज्जाद का मेहमान बना। वाक़या आप सबका सुना समझा पड़ा हुआ है। 1 मिनट के बाद कोशिश होगी कि मैं मिंबर पे ना आऊँ। इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने जो हक़ की मेज़बानी था बाबा जी उसको अदा किया। इस घर के जो असूल था, जो सखावत, जो करीमी, जो शुजात थी। एक रात के बाद जब वो सुबह जाने लगा ना, तो मेरे इमाम ने उसे रोका, भाई तारिक रोक के फरमाते हैं तू लम्हे के लिए यहीं रुक, मैं जरा पर्दे से बात सुनना। उसे रोका, भाई सैयद माफी मांग के पर्दे में तशरीफ लेके गए तो एक अजीब मंजर देखा। बाहर कातिल अली अकबर, अंदर शहजादा अली अकबर की दुखी अम्मा पानी का ठंडा प्याला उठा के खड़ी थी। अम्मा खैरियत, आपने मुझे बुलाया क्यों? इसे उलमा की जुबान में ज़बान हाल कहते हैं। आज आई सज्जाद वो अली अकबर का कातिल, हुण शायद मैं तुहानू उर्दू च ना समझा सका, मैं जुमला तुहाडे रंग चाहता। सज्जादो कातिल अली अकबर एक रात वास्ते साडा मेहमान आई, हुण वो वैंदा पी है। सज्जाद जिस वेले वंजन लगे ना, अलविदा करन तो बाद उसनू रोक के आखी तू मेहमान आ में, असा मेज़बान आ से, तू अली अकबर दा कातिल है असा जानदे हां, लेकिन एक छोटी जी गल है, अकबर दी दुखी अम्मा एक छोटा जिहा तोहफा भेजिया, इस छोटे जे तोहफे नू कबूल कर। सज्जाद जिस वेले वो पानी पी लवे ना, जिस वेले कबूल कर लवे, सज्जाद उस वेले उहदे सामने हाथ बन के आखी अकबर दी दुखी मां पे पुछ दिए, मैंने एक छोटी जी गल दा जवाब दे। सवाल मेरा ए वे, ओ मेरे अकबर दा कातिल, जे मेरे अकबर नू बरछी मार लिया या वत भन्नी क्यों? मेरा ख्याल है मैं जल्दी कर गया। मैं एक माँ एक माँ का, अल्लाह अकबर, मैं एक माँ का दिल बता रहा हूँ, एक माँ की ममता बता रहा हूँ। कबीला बर का एक आदमी रिवायत करता है, मैं आमिल था, मैं अमल करता था, अमलियात करता था। एक अमल मैंने ऐसा किया कि मेरी जनाब ज़ाफिर जिन से मुलाकात हो।
کچھ راتوں کا عمل مکمل ہوا، میری ظافر جن سے ملاقات ہو گئی. قبلہ عاقل صاحب خطیب اکبر جیسی شخصیت نے، مرزا محمد عطر جیسی شخصیت نے اس واقعے کو ممبر سے بیان کیا ہے. فرماتے پورا واقعہ ہے، ظافر جن سے ملاقات ہوئی، وہ عزادار سوال کرتا گیا، تمام مصائب ظافر جن نے کربلا کے بیان کیے. آخر میں جب اس کے سوال ختم ہوئے تو اس نے کہا ظافر اب تو بتا کربلا میں تیرے لیے مشکل مرحلہ کون سا تھا. اسی بات پہ سلام کر کے جانوں، ایک ماں کا دل دیکھنا. ظافر بتا تیرے لیے مشکل مرحلہ کون سا تھا. ظافر نے کہا ہوں تو میں جن، لیکن کربلا کے میدان میں نے ایک منظر ایسا دیکھا جہاں میری اپنی روح کانپ گئی. ظافر بتا وہ مقام کون سا تھا جہاں تیری روح کانپی. اب خود سے بتا، پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جس نے ہائے تک نہیں کرنی. علی حسن بتا وہ موقع کون سا تھا جہاں تیری روح کانپ گئی. ظافر نے کہا میں مر جاتا میں وہ منظر دیکھی میرے لباس میں تن سلام پہ کرتا. ظافر نے کہا مولا میں آپ کو چھوڑ کے جا نہیں سکتا. فرمایا رکنا چاہتا ہے، بڑا لمبا مضمون ہے، سب کو چھوڑ دیا. وہ سامنے والے ٹیلے پہ ظافر کھڑا ہو جا، جتنی دیر میں حکم دوں کھڑا رہی. جب میں کہوں کربلا چھوڑ دے پھر امام بن کے حکم ہوگا کربلا میں رکنا تیرے لیے حرام ہوگا. اسی ٹیلے پہ کھڑے ہو کے شاہ جی تمام مصائب ظافر جن نے بیان کیے، سارا مضمون چھوڑ دیا. بالکل آخر ظافر کہتا ہے زین سے زمین پہ آئے، سجدے میں سر رکھا، سر رکھنے کی دیر تھی، وہاں سے وہ ظالم آیا، گل میں کر رہی ہے ماتم تسا زیب شاہ جی پہلی ضرب چلانے کا مرشد ارادہ کیا تو ظافر کہتا ہے مر جاتا منظر نہ دیکھتا. علی کے لال نے سجدے سے سر اٹھایا، اس کی طرف دیکھ کے رو کے فرماتے ہیں تو نے مرنا ہے، میں نے شہید ہونا ہے، میرا راہ کوئی نہیں، میری غربت کا واسطہ ذرا لمحے کے لیے توقف تو کر. وہ رکا. ظافر کہتا ہے علی کے لال نے سر مبارک موڑ کے مجھے دیکھا، میں اسی ٹیلے پہ کھڑا تھا. حسین نے رو کے فرمایا ظافر تو گیا نہیں. بابا جی ظافر کہتا ہے میں مر جاتا میں وہ منظر نہ دیکھتا. میں نے کہا مولا بتائیں میں آپ کو کیسے چھوڑ کے جاؤں. بابا جی ظافر کہتا ہے چیخ نکلی حسین کی، رو کے فرماتے ہیں ظافر اب جلدی کر، کربلا چھوڑ. اس کی وجہ یہ ہے میری ماں اپنے بال کھول کے اور مقتل کی زمین صاف کر رہی ہے. ظافر میری غیرت گوارا نہیں کر